السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، اچھا کاروبار ہو، اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں صحت یاب رہوں، ہمیشہ ہدایت یافتہ رہوں اور خوش باش رہوں، اور لوگ بھی مجھ سے راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی رہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو دنیا کی بات تھی جو عارضی زندگی ہے۔ ہم آخرت کی بات کر لیتے ہیں جو ہمیشہ والی زندگی ہے۔ ناظرین کرام، یقینی طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے قبر کا عذاب نہ ہو، اور پھر قیامت کے دن جب اللہ سے میری ملاقات ہو تو میرا حساب و کتاب آسان ہو، میزان میں جب ترازو میں میرے اعمال تولے جائیں تو میرا پلڑا بھاری ہو نیکیوں والا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم چاہتے ہیں کہ پل صراط سے جب میں گزروں تو میں آسانی سے اس کو پار کر لوں، جنت الفردوس میں مجھے داخلہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مجھے نصیب ہو۔ اینی میں اگر اس کو دو لفظوں میں اس کی سمری نکالوں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ ناظرین کرام، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج یہی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر ہم ایک ایسا وظیفہ پڑھ لیں، اس کی باقاعدگی کر لیں، تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، لیکن وہ وظیفہ ہے کون سا؟ میں یہی آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ بھی موجود ہے اور دوسری طرف صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ جناب انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ ناظرین کرام، کتنی خوبصورت دعا ہے، آپ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں۔ ناظرین کرام، یہ دعا آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ زبان سے یہ لفظ جاری ہوں اس دعا کے اور دل میں اس کا ترجمہ ہو۔ اس طریقے سے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، دل میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ دعا آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، کاروبار کرتے ہوئے، ایون کہ جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تب بھی اس کو پڑھیں، اور بالخصوص نماز کے اندر اس دعا کو پڑھیں، التحیات تشہد کے آخر میں آپ اس دعا کو پڑھیں۔ ناظرین، جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے باقاعدگی کے ساتھ تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دیں گے اور آخرت کو بھی بہتر بنا دیں گے۔ تو یہ تھا وظیفہ دنیا اور آخرت دونوں کو سکسیسفل بنانے کا۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔